الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین اکرام، ابھی ایک آیت کریم آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا کہ میں اپنے ذات کے اعتبار سے فائدہ پہنچانے کا مجھے اختیار نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہے کہ میں خوب فائدہ ہی حاصل کرتا چلا جاؤں، اور نہ نقصان مجھے کچھ پہنچ رہا ہو تو میں اس کو ہٹانے کا جو ہے اس کا حقدار اور اس کا جو میں اپنے ذات سے جو ہے تو اختیار رکھتا ہوں. الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہتے ہیں. ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اور اگر میں عالم غیب ہوتا، غیب کا علم میرے پاس ہوتا تو میں خوب خیر سمیٹ لیتا، بھلائیاں خوب سمیٹ لیتا، اچھائیاں خوب جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، کبھی کوئی برائی کبھی کوئی تکلیف مجھے پہنچتی ہی نہیں، کیونکہ مجھے غیب کا علم ہے، تکلیف کون سی آنے والی ہے میں دور سے جو ہے اس کو دور کر دیتا. لیکن میں عالم غیب نہیں ہے، علم غیب میرے پاس نہیں ہے. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور لوگوں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو معلوم یہ ہوا نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. کوئی بندہ چاہے وہ ولی ہو، پیر ہو، مرشد ہو، اپنے دور کا کتنی بڑا قطب و ابدال ہو، نفع نقصان کا وہ مالک نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے. اللہ جس کو جب چاہتے ہیں نفع پہنچاتے، جب چاہتے ہیں نقصان پہنچاتے. ایمان کا مقصد ہی یہ ہے اور ایمان کا حاصل ہی یہ ہے کہ بندہ مکمل اللہ کے ذات پر یقین رکھے کہ نفع نقصان کے مالک اللہ ہے، بیماری اور شفا کے مالک اللہ ہے. جب تک ہمارا یقین ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامل ایمان والے جو تو شمار نہیں ہو سکتے. کئی جگہ پر قرآن مجید نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ذرا بتلاؤ تو صحیح، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے، جن کی پوجا کرتے، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، کہ اگر اللہ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہیے تو یہ معبودان باطلہ اس نقصان کو مجھ سے دور کر سکتے. او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اگر اللہ مجھے کچھ رحمت، کچھ نفع، کچھ فضل اللہ اگر پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس نفع کو مجھ سے دور کر سکتے؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آپ فرما دیجئے کہ مجھے مکمل اللہ کے ذات پر یقین ہے، اور بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ کے ذات پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ کے ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، جس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے، کسی کے اندر طاقت نہیں اس بھلائی کے راستے کو اور اس دروازے کو جو تو بند کر دے. اور اللہ جس کے لیے بند کر دے کوئی اس کو کھولنے کی جو تو قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، اے نبی آپ فرما دیجئے لن یصیبنا، ہمیں کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں پہنچتی الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے. هو مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا جو ہے معبود ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے.
تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا اور ہمیں بار بار توجہ دلائی کہ ایمان والے کا مکمل یقین اللہ کے ذات پر ہو، نفع نقصان کے مالک اللہ ہے، کسی چیز میں اللہ نے جو ہے یہ جو ہے طاقت نہیں رکھی، یہ قدرت نہیں رکھی کہ وہ جو ہے نفع پہنچائے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ دیتے تو کہتے تھے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے، کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت تیرے اندر نہیں ہے. ولولا انی رأیت النبی یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی بھی تجھے نہیں چومتا. میں اس لیے تجھے چومتا ہوں کہ میں نے میرے نبی کو دیکھا تھا وہ تجھے چومتے، اس ارادے سے اور اس یقین کے ساتھ نہیں چومتا کہ تو نفع پہنچائے گا اس لیے تیری عزت کرتا ہوں، تو نقصان پہنچائے گا اس لیے جو ہے تیری تعظیم کرتا ہوں. تو نفع نقصان کے مالک اللہ کی ذات و ذات. آج جو عقیدہ پھسپھسا اور کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور نوجوانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہو رہا ہے، دھاگوں پر، کڑوں پر اور جو ہے پتہ نہیں تعویذوں پر اور پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں پر جو تو یقین بنتا چلا جا رہا ہے، انگوٹھیوں پر اور اس میں جو پتھر جڑا ہے اس پر یہ یقین جو تو ہمارا اللہ کی ذات سے ہٹ کر ان چیزوں پر جو تو یقین بنتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح اب جو مہینہ شروع ہوا جس کو ماہ سفر کہا جاتا ہے، تو یہ سفر کا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہینہ متعین ہے. بعض لوگوں کا یہ گمان ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے، اس میں کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے ورنہ جو ہے تو نقصان ہوگا. یہ کمزور عقیدے کی جو ہے تو بنیاد ہے اور کمزور عقیدے کی جو ہے یہ علامت. مومن مکمل اللہ کے ذات پر جو ہے تو یقین رکھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. انسان کہتا میں فلاں کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا تو اس کو بیماری تھی تو مجھے بھی لگ گئی، تو اس کو کہاں سے آئی تھی؟ ظاہر بات ہے اللہ کی طرف سے آئی تھی. تو لا عدوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. ولا طیرۃ، بدشگونی کوئی چیز نہیں اسلام میں. انسان بدشگونی لیتا ہے، سامنے سے بلی چلی گئی تو اب سمجھتا ہے کہ میرا کام نہیں ہوگا، گدھا سامنے سے چلا گیا تو کہتا میرا کام نہیں ہوگا، کوے نے آ کر چیخا تو کہتا میرا کام نہیں ہوگا، ٹٹورنی نے جو تو چلائے تو کہتا ہے کہ کچھ آفت اور کچھ مصیبت آنے والی ہے. یہ کمزور عقیدے جو ہے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر جو چل پڑتے ہیں، یہ اسلام جو ہے ان چیزوں سے منع کرتا. ولا طیرۃ، بدشگونی کوئی چیز نہیں. زمانے جاہلیت میں لوگوں کے اندر جو اس طرح کے کمزور عقیدے تھے، بدشگونی جو تو لیا کرتے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے فرمایا اذا جاءتم الحسنۃ قالوا لنا هذه، جب ان کو کوئی نفع پہنچتا، ان کو جب کوئی خیر پہنچتا، اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے ان کو بہت فائدے کی چیز پہنچ جاتی، قالوا لنا هذه، کہ تو ہم تو اس کے حقدار ہیں، ہم کو ملنا ہی چاہیے تھا یہ نفع اور یہ فائدہ، اس کے تو ہم حقدار ہیں، ہم کو جو ہے تو یہ ملنا ہی چاہیے تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ. اللہ فرماتے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی نحوست کی وجہ سے. جب ان کو کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی قوم کی نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہم پر آ رہے ہیں، یہ مصائب ہم پر آ رہے ہیں، مشکلات ہم پر آ رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ، تو اللہ کے پاس تمہاری منحوسیت اور تمہاری نحوست اللہ کے پاس متعین ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. زمین اور آسمان میں اور بر و بحر میں اور دنیا کے اندر جو فساد اور جو خرابیاں اور جو حالات بگڑے ہیں یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کے وجہ سے حالات بگڑے ہیں، ورنہ جو ہے اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ جو ہے تو بات نہیں تھی. لہٰذا تو قرآن حدیث شریف میں فرمایا لا عدوا، بیماری ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی. ولا طیرۃ، کوئی جو ہے پرندہ منحوس نہیں، کوئی جانور منحوس نہیں، بدشگونی جو تو کوئی چیز نہیں. ولا حامتا، کوئی جانور منحوس نہیں، کوئی پرندہ منحوس نہیں. اور آگے فرمایا ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں. لوگ سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے اور اس میں 13 تیزی کہتے ہیں کہ 13 تیزی جو ہے تو یہ مہینہ 13 تیزی کا ہے، اور یہ جو ہے اس میں جو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، شادیاں نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا کام جو ہے تو اس میں نہیں کرنا چاہیے ورنہ جو ہے ایسے حالات جو ہے تو ہو جائے گے اور نقصان جو ہے تو اٹھانا پڑے گا. یہ بدعقیدگی اور جو ہے یہ برے جو ہے ہمارا جو ہے تو عقیدہ ہے. اس لیے اسلام ان چیزوں سے جو ہمارا منع فرما کہا ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، سارے مہینے جو ہے اللہ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، بدشگونی تجھے کسی کام سے روک دے تو نے شرک کیا. ایک انسان ایک کام کرنے کے لیے چلا، اب اچانک سامنے سے بلی چلی گئی
یا جو ہے گدھا چلا گیا، یا کوئی ایسا جو ہے مفلس اور پھٹے حال انسان کا جو ہے تو اس کا جو تو صبح سامنا ہو گیا، کہتا پورا دن جو ہے میرا خراب جائے گا، اس کی جو تو میں نے صورت دیکھ لی، پورا دن جو ہے خراب جائے گا. یہ عقیدہ بہت برا جو ہے تو عقیدہ ہے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، انسان سفر کے لیے نکلتا تو وہ اپنے ہاتھ میں پرندہ لیتا اور اس پرندے کو ہوا میں چھوڑتا، اور اس کا عقیدہ یہ ہوتا کہ اگر یہ رائٹ سمت اڑا تو میرا سفر کامیاب ہوگا، یہ سفر میرے لیے بہت اچھا، بہت فائدے مند ہوگا. اور اگر وہ پرندہ لیفٹ سمت میں اگر اڑ گیا، کہتا یہ سفر جو ہے میرے لیے فائدے مند نہیں ہوگا، وہ سفر سے رک جاتا، وہ اچھے کام سے جو ہے تو رک جاتا. یا یہ کہ وہ تیر لیتا اور یہ نشانہ لگاتا کہ تیر فلاں جگہ صحیح جا کر کے لگا تو گویا میرا کام صحیح ہونے والا ہے. اور اگر اس نے چوک کر گیا اور وہاں سے جو اس نے خطا کر لی تو گویا میرا کام جو ہے تو نہیں بننے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ردت الطیرۃ عن حاجتی فقد اشرک، بدشگونی، برا عقیدہ تجھے کسی کام سے روک دے تو نے شرک کیا. یہ تو شرک ہے. مکمل اللہ کے ذات پر جو ہے تو یقین ہونا چاہیے، اللہ کے ذات پر یقین رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. سن لے اور جان لے، پورے انسان جنات مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. پورے انسان جنات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم تقدیر لکھ کر اٹھ چکا ہے، جس صحیفے میں تقدیر لکھی جا چکی ہے وہ خشک ہو چکا ہے. اس لیے ایمان والوں کو مکمل اللہ کے ذات پر جو تو یقین، اللہ کے ذات پر جو تو اس کو بھروسہ ہونا چاہیے. یہ چیزوں پر اور یہ جانوروں پر اور یہ پرندوں پر اور یہ مہینوں پر کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی وقت منحوس نہیں، کوئی دن جو ہے تو منحوس نہیں، کوئی سال جو ہے تو منحوس نہیں. منحوسیت اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے تو آتی ہے. اعمال ہمارے صحیح ہو گئے، یقین اللہ کے ذات پر جو ہے تو مکمل ہوگا تو انسان جو ہے دنیا میں جو ہے تو کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے قرآن اور احادیث ہمیں بار بار اس طرف جو ہے تو توجہ دلاتے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر له او تکاہن او تکیہن له او سحر او سحیر له. وہ شخص ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں، یعنی ایمان والوں میں سے وہ شخص نہیں. من تطیر او تطیر له، جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، جو بدشگونی خود لے یا جس کے لیے بدشگونی جو تو لی جائے، وہ شخص مسلمانوں میں سے نہیں. او تکاہن او تکیہن له، وہ شخص مسلمانوں میں سے نہیں، اہل ایمان میں سے نہیں، جو جانتوں اور کاہنوں پر جو تو یقین رکھے یا جس کے لیے جایا جائے، جو خود جانتوں کے پاس جائے یا جس کے لیے جایا جائے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں. او سحر او سحیر له، وہ شخص مسلمانوں میں سے نہیں جو خود جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے. ایمان والے یہ کام نہیں کرتے اور وہ مسلمانوں میں سے ہے نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ. جو شخص کسی جانتے، کسی کاہن، کسی نجومی کے پاس جائے، اس کو اپنا ہاتھ دکھائے، اس سے اپنا فیوچر معلوم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا فصدقه بما یقول فقد کذب بما انزل علی محمد. جو شخص جانتوں کاہنوں کے پاس جائے، ان کی کہی ہوئی باتوں پر یقین رکھے، فقد کفر بما انزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس نے اس کا انکار کر دیا، یعنی وہ مسلمان جو تو نہیں رہا. اس لیے جانتوں کاہنوں نجومیوں کے پاس جا کر فیوچر معلوم کرنا، مستقبل معلوم کرنا اور اس پر یقین رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامت نہیں، یہ جو ہے شرک ہے اور انسان کے ایمان کو جو تو ختم کرنے والی جو تو چیز. تو اہل ایمان کو جو تو اس سے بار بار روکا گیا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں فجر کی نماز پڑھائی. رات میں معمولی سے بارش ہوئی تھی، تھوڑی سی بارش ہوئی. تو کبھی انسان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بارش فلاں جو ہے ستاروں کے ملنے کی وجہ سے ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن. زمانے جاہلیت کی 4 بیماریاں اس امت میں باقی رہے گی، یہ امت اس کو چھوڑے گی نہیں. الفخر فی الاحساب، میری امت حسب نسب پر فخر کرے گی. والطعن فی الانساب، میری امت نسب پر دوسروں کو طعنہ دے گی، یہ گھٹیا ذات کا ہے، یہ نیچ ذات کا ہے، یہ بد ذات ہے. میری امت نسب پر دوسروں کو طعنہ دے گی. یہ زمانے جاہلیت کا مرض اس امت میں باقی رہے گا. والاستسقاء بالنجوم، میری امت ستاروں سے پانی طلب کرے گی، ستاروں سے مدد طلب کرے گی. یہ زمانے جاہلیت کا مرض اس امت میں باقی رہے گا.
वन्नियाहतु मेरी उम्मत नवाहा करेगी, मुसीबतों में मातम करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई और फिर आपने सहाबा से जो तो पूछा और सहाबा से ये इरशाद फरमाया, हल तदरून माज़ा क़ाला रब्बुकुम, तुम्हें मालूम है रात की बारिश की वजह से तुम्हारे रब ने क्या कहा? तुम्हारे रब ने क्या कहा तुम्हें पता है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने यूं कहा कि अस्बह मिन इबादी, अस्बह इबादी फमिनहुम काफिरुन बिही व मिनहुम मुमिनुन, मेरे बंदों ने इस हालत में सुबह की कि बहुत से लोगों ने ईमान की हालत में सुबह की और बहुत से लोगों ने कुफ्र की हालत में सुबह की। बहुत से लोग रात की बारिश की वजह से काफिर हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जो तो यूं कहा, मन काला मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही फहुवा मुमिनुन बि व काफिरुन बिल कवाकिब, जिसने ये कहा कि रात में बारिश अल्लाह के फजल से हुई है, अल्लाह की मेहरबानी से हुई है, फज़ालिका मुमिनुन बि व काफिरुन बिल कवाकिब, वो बंदा मुझ पर ईमान लाने वाला और सितारों का इनकार करने वाला है। जिसने ये कहा कि रात की बारिश अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के फजल से हुई है, वो मुझ पर ईमान लाने वाला और सितारों का जो इनकार करने वाला है। वमन क़ाला मुतिरना बिनौइन कज़ा व कज़ा फज़ालिका काफिरुन बि व मुमिनुन बिल कवाकिब, जिसने कहा रात की बारिश फुला सितारे की मिलने की वजह से हुई है, फुला सितारे के नजदीक आने की वजह से हुई है, तो वह मेरा इनकार करने वाला और सितारों पर ईमान लाने वाला। तो रात की बारिश की वजह से बहुत से लोग मोमिन रहे, बहुत से लोग जो तो काफिर हो गए। तो ईमान थोड़ा सा इंसान का अकीदा डगमगाया और वो कुफ्र की सरहदों में जो तो दाखिल हो गया। मुसलमानों को मुकम्मल यकीन अल्लाह के ज़ात पर जो तो रखना चाहिए और अल्लाह के ज़ात पर जो तो उसको मुकम्मल जो तो यकीन रहना चाहिए, तभी जाकर जो तो वो ईमान वाला कहेगा। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर पिछली कौमें पेश की गई, पिछली कौमें और उनके अंबिया जो तो मुझ पर पेश किए गए। मैंने देखा किसी नबी के साथ 8-10 लोग हैं, वो चला जा रहा है जन्नत में उनको लेकर। कोई नबी तो अकेला है, कोई उसका साथ नहीं, किसी ने उस पर ईमान लाया नहीं, अकेला नबी जो तो चला जा रहा है। किसी के साथ 10, 12, 15, 20, 25, 50 जो तो ईमान वाले साथ में और उनको लेकर जन्नत में जा रहा है। फिर मैंने कुछ देर के बाद देखा बड़ा जो है झुंड मुझे नजर आया लोगों का। मैंने सोचा कि ये शायद मेरी उम्मत होगी, लेकिन मुझे फरिश्तों ने बतलाया कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, बड़ी तादाद में जन्नत में जाएगी। फिर मुझसे कहा गया आप उफुक की तरफ देखिए। मैंने देखा कि एक बड़ी जो है सिवाद आजम है, जम्मे गफीर है और वो जो है चला जा रहा है जन्नत में। फिर मुझे कहा गया आप दूसरी जानिब देखिए। मैंने दूसरी जानिब देखा, भीड़ है और एक जम्मे गफीर है और एक सिवाद आजम है जो जन्नत के अंदर जो तो चला जा रहा है। मुझसे कहा गया यह आपकी कौम है, आपकी उम्मत है। और फिर फरमाया इसमें से 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान ये बात इरशाद फरमाई और आप उठकर जो है अपने हुजरे में चले गए। सहाबा आपस में डिस्कस करने लगे कि वो 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे कौन होगी। कोई ये कहने लगा कि हो सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा होंगे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। किसी ने कहा कि नहीं, हो सकता है वो लोग जो पहले जो है इस्लाम ही में पैदा हुए और हालात इस्लाम ही में जो है तो उनका इंतकाल हुआ वो हो गया। किसी ने कुछ और, किसी ने कुछ और, इस तरह की बातें जो है तो चल रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से तशरीफ लाए और आपने सहाबा से फरमाया किस चीज के बारे में तुम गुफ्तगू कर रहे हो, किस चीज में तुम आपस में जो तो डिस्कस कर रहे हो। साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हम ये सोच रहे थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे वो 70,000 लोग इस उम्मत के कौन होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जो तो जन्नत में दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुमुल्लज़ीना ला यरक़ूना वला यस्तरक़ूना वला यततय्यरूना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूक नहीं करते थे, जो झाड़ फूक नहीं करते थे। हुमुल्लज़ीना ला यरक़ूना वला यस्तरक़ूना, ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूक करवाते भी नहीं थे, करते भी नहीं थे, करवाते भी नहीं थे। वला यततय्यरून, ये लोग बदशगुनी नहीं लेते थे, बुरा फाल नहीं निकालते थे, बदशगुनी नहीं लेते थे। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, मुकम्मल अल्लाह के जात पर यकीन रखते थे। ऐसे 70,000 लोग होंगे जो मुकम्मल अल्लाह के जात पर यकीन रखते थे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हुए। हजरत उकाशा मजलिस के अंदर मौजूद थे, उठकर खड़े हुए, अल्लाह के रसूल दुआ फरमाइए उकाशा उनमें से शामिल हो जाए और उकाशा उन 70,000 में जो तो मौजूद रहे और उनमें शामिल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ उकाशा तुम उन्हीं में रहोगे, तुम उन्हीं में रहोगे। एक दूसरे साहब उठकर खड़े, अल्लाह के रसूल दुआ फरमाइए मैं भी जो तो उनमें शामिल रहूं और मैं भी जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबक़क बिहा उकाशा,
सबक़त बिहा उकाशा, उकाशा बाजी ले गया, उकाशा तुमसे सबकत ले गया, आगे बढ़ गया। उकाशा के ताल्लुक से कह सकता हूं कि वो उन 70,000 में होगे, तुम्हारे ताल्लुक से नहीं कह सकता। तो बहरहाल वो लोग जो झाड़ फूक नहीं करवाते, जिनका अकीदा कमजोर नहीं है, जो ऐसे जो पाखंडियों के पास और जो है ऐसे लोगों के पास जाकर अपने ईमान का सौदा नहीं करते और जो मुकम्मल अल्लाह की जात पर जो तो यकीन रखते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से फरमाया कि ऐसे 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जो तो जन्नत में दाखिल होंगे। इसलिए हमें मुकम्मल अल्लाह की जात पर यकीन रखना चाहिए। ये कि सफर का महीना मनहूस है, फला परिंदा मनहूस है, फला जानवर मनहूस है, फला महीना मनहूस, फला साल मनहूस, फला दिन मनहूस, ये वो अकीदे जो इंसान को जो तो डगमगा, इसके ईमान को जो तो कमजोर कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अलक तमीमतन फक़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया। जिसका अकीदा ये है कि ये तावीज हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, ये जो हालात से जो तो मुझे बचाएगा और ये जो है मेरे 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 जो है काउंटर में रहेगा और मेरे जो है गल्ले में रहेगा तो गल्ला भरा रहेगा और जो है इसमें खूब जो है माल आता रहेगा और ये गल्ले से निकल जाएगा तो जो है अब मुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये वो अकीदे हैं जो कमजोर अकीदे हैं, अपने ईमान को जो तो कमजोर करने वाले, ईमान का जो तो सौदा करने वाले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा, एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती। कमजोर अकीदा मत रखो, फला बीमार के पास जाकर बैठा तो मुझे भी बीमारी लग गई। ला अदवा, एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती। वला तियरता, बदशगुनी कोई चीज नहीं। वला हामता, कोई परिंदा मनहूस नहीं, कोई जानवर मनहूस नहीं। वला सफरा, सफर का महीना मनहूस नहीं। लिहाजा ये जो सफर का महीना चल रहा है, इसमें शादियां करो, इसमें कारोबार करो, अल्लाह के जात पर यकीन रखो तो नफा नुकसान के मालिक अल्लाह है। इन चीजों में नफा नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे ईमान को जो है पुख्ता और मजबूत जो है तो रखे है और अल्लाह ताला मामूली जो है तो चीजों पर, बहुत सारे नौजवानों का अकीदा यह है, कड़े पर जो है तो उनका अकीदा है, बालियों पर अकीदा है, धागों पर जो है तो अकीदा है, अंगूठियों पर जो है तो उनका यकीन है। ये चीजें जो है ईमान को कमजोर करने वाली है। अल्लाह नफा पहुंचाने वाले, अल्लाह नुकसान पहुंचाने वाले। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही मानो कुरान हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।